سوال نمبر 157 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلام، فرشتوں کا درود و سلام اور مومنوں کا، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے درود پڑھنے سے مراد یہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا۔ فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے کہ دعا اور استغفار، اور امت کی یہ ہے کہ حضور کے لیے دعا کرنا اور حضور کی تعظیم کرنا، یہ مطلب درود کا معنی ہے۔ سوال نمبر 158، حضور پر درود پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ اس میں بیٹا یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ سرکار پر درود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھنا فرض ہے، اور جب بھی حضور کا نام سنا جائے تو یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جو واجب کے قریب قریب ہوتی ہے، اور اس میں علماء کا مطلب اختلاف ہے کہ کیا اس کو ہم واجب کہیں گے یا مستحب کہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پورا واجب بھی نہیں ہے ہر مرتبہ سن کے، اور صرف مستحب بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان یعنی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر حال میں درود پاک پڑھیں۔ سوال نمبر 159 کہ حضور پر درود پاک کیسے پڑھا جائے؟ تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود مالک ابو مسعود انصاری سے روایت کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے، تو ان کو بشیر بن سعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی کہ ہم نبی پر درود پاک پڑھے، تو اے اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے رسول پڑھے درود و سلام پڑھے؟ حضور چپ رہے، پھر اس نے دوبارہ ہی سوال کیا تو حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ان درود ابراہیمی حضور نے یہ سکھایا۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا۔ لیکن بیٹا درود ہے، جو بھی درود پڑھے بیٹا وہ درود ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 160 کہ درود پاک کی فضیلت میں کوئی دو روایات بیان کریں۔ پہلی روایت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ اور سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھنا تمام عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ فرشتے اور رب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 161 ہے، دعا سے پہلے اور بعد میں درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود کو مطلب رد نہیں کرتا، تو جو چیز دو درودوں کے درمیان ہو، کوئی بھی آپ نیکی کریں بیٹا اس میں احتمال ہے کہ وہ رد ہو جائے، اس میں ریاکاری آ جائے، لیکن درود میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی، آپ جس حال میں جیسے درود پڑھیں وہ قبول ہے۔ تو جب دو درودوں کے درمیان ہم دعا مانگیں گے تو وہ دعا بھی قبول ہوگی، اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو کسی جگہ پر درود پاک کسی جگہ پہ لکھ دینا کتاب میں یا کاغذ پہ، تو جب تک وہ درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 162، کیا حضور کے وصال کے بعد بھی آپ کے قبر پاک اور درود پاک ایسے پڑھا جائے گا جیسے پہلے تھا، یا حضور اس کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ سوال ہے بیٹا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور پہ جا کے ایسے ہی درود پڑھیں گے جیسے ہم حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے ہوتے تو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ سے روایت اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دن سرکار ہے اور سرکار کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرے اقدس پہ خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا محمد
آپ کا رب کہتا ہے اما یردی کا نو لا یصلی علیہ احد الا صلیت علیہ عشرا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پہ 10 رحمت نازل کرتا ہوں، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہتا ہوں۔ تو پھر حضور نے فرمایا، یہ محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں میری دنیا سے جانے کے بعد جو بھی مجھ پر سلام پڑے گا تو جبرائیل وہ سلام میرے پاس لے کے آئیں گے اور کہیں گے اے محمد یہ فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام پڑھا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں آگے سے یہ کہوں گا کہ اس پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ اور امام نسائی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے ہیں، تو میری امت کا کوئی فرد جہاں بھی سلام پڑے وہ فرشتے وہاں ان سے سلام لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 163 آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے، اور اس آیت میں یہ ہے کہ حضور کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ اذیت دینے سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جو حضور کی شان کے منافی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا یا حضور کی آل کے بارے میں بات کرنا جو حضور کو دکھ دے، تو یہ اذیت ہی ہے۔ سوال نمبر 165 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اولاد عطا فرمائی؟ سوال نمبر 164 ہے مومنوں کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو مومنوں اور مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے اذیت دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا بہتان اور گناہ عظیم کرتے ہیں۔ تو مومنوں کا اذیت کیا ہے کہ مومنوں کے ساتھ ایسا کام کرنا یا ایسی بات بولنا جو کبھی ہے، جیسے بہتان کسی پہ لگانا، کسی کے بارے میں جھوٹی مطلب اپنے پاس سے باتیں گاڑ کے سنانا، تو یہ مطلب ان کو اذیت ہے، یعنی کہ جس سے کسی کا دل کو دکھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال نمبر 165 اللہ تعالیٰ نے حضور کو کتنی بیویاں عطا فرمائی تھی؟ حضور کی کل بیویاں کتنی تھی یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے گئے تو اس وقت حضور کے پاس کتنی بیویاں تھیں، یا یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا نبی کل ازواجک، اس وقت حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ اس وقت حضور کے پاس 9 بیویاں تھیں۔ حضرت 5 قریشی تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، حضرت سودا، ام سلمہ، اور 3 سارے عرب سے تھے، یعنی حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جہش اور جویریہ، اور ایک جو تھی وہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھی، یعنی حضرت صفیہ۔ پھر اس سے سوال اگر ایسا ہے کہ حضور کی اولاد، تو کہتے ہیں کہ پہلی اولاد سرکار کے سب سے پہلے حضرت قاسم تھے جو حضور کے بیٹے ہوئے، پہلی اولاد حضور کی بیٹے پیدا ہوئے تھے، آپ کا لقب ابو القاسم بھی ہے، اور سب سے پہلے دنیا سے رخصت بھی ہوئے تھے، یہ 2 سال زندہ رہے، 2 سال کے بعد رخصت ہوئے، اور پھر حضرت قاسم کے بعد طاہر اور عبداللہ اور طیب، لیکن کچھ کہتے ہیں جو طاہر ہیں وہی عبداللہ ہیں، یعنی کہ کچھ کہتے ہیں 4 بیٹے، کچھ کہتے ہیں 3 بیٹے، جو 3 بیٹے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں طاہر اور عبداللہ، ایک ہی بچے کے 2 نام ہیں۔ اور حضور کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن تھے، حضرت ابراہیم تھے، یہ ذوالحجہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی عمر مبارک 16 مہینے تھی جب آپ وفات پائی، اور ایک قول میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک 18 مہینے تھی، آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے تھے۔ اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، اور حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں۔
سوال نمبر 166، حضور کی اولاد کس ترتیب سے تھی؟ تو بیٹا ترتیب یہ ہے کہ سب سے بڑے حضرت قاسم، پھر حضرت زینب، پھر حضرت عبداللہ۔ عبداللہ کا نام ہی طیب ہے، طیب اور طاہر، طیب بھی اور طاہر بھی، مطلب عبداللہ کا نام ہی طیب اور طاہر ہے۔ تیسرے نمبر پہ پھر جو اچھا، اس کے بعد ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت رقیہ، اور سب سے نیچے جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ، اس کے بطن، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ سوال نمبر 167، پردہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا یہ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جو عرب عورتیں تھیں ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے چہرے کھلے رکھا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے چہرے ڈھانپنے کا حکم دیا کہ یہ اپنے چہرے ڈھانپ کر رکھیں۔ تو نقاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ صرف اپنی ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ سوال نمبر 168 ہے جلباب۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر جلباب اوڑھے۔ جلباب کس چادر کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عام چادر سے جو بڑی چادر اس کو جلباب کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جلباب سے مراد برقع ہے کہ برقع پہنے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ایسا بڑا کپڑا جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، یعنی ایک اتنی بڑی چادر ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک ساری عورت کو ڈھانپ لے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت نے برقع بھی پہنا ہو تو پھر بھی عورت کو اوپر سٹالر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اوپر بڑی چادر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جلباب، یعنی جب بھی عورت گھر سے نکلے صرف چادر یا صرف سٹالر لے کے نہ نکلے، بلکہ بے شک برقع بھی پہنا تو پھر بھی اوپر چادر بڑی لے، پوری چادر لے، یعنی برقع پہنے یا نہ پہنے لیکن اتنی بڑی چادر ہو کہ جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لے، یہ چیز زیادہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 169، پردہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ عورت چادر یوں ڈھانپے کہ اس کی صرف ایک آنکھ ننگی رہے، باقی پورا جسم چھپ جائے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ماتھے پہ کپڑا باندھے اور پھر ناک کے اوپر کپڑا باندھے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نقاب کرنا، کہ عورت نقاب کرے۔ یا اس میں تیسرا یہ ہے کہ جس طرح آج کل ماسک ہوتے ہیں، اور چادر جو سر کے لے وہ ماتھا ڈھانپ لے، اور عورت مطلب وہ ماسک وغیرہ جیسے، تو یہ ایسے کپڑا رکھ لیں کہ جس سے آدھے سے زیادہ چہرہ ڈھانپ جائے۔ تو یہ مطلب اس کے پردے کی مختلف صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 170 ہے کہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کیا اذیت دیتی تھی اور اللہ نے ان کو کیسے نجات دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کہا کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ جو ہے نا یہ نامرد ہیں، یعنی کہ یہ مرد نہیں ہیں، یہ نامرد ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ ایک اور نہانے کے لیے گئے، انہوں نے اپنے کپڑے پتھر پہ رکھے، اور جب نہا رہے تھے تو پتھر جو ہے نا وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا، تو موسیٰ کو غصہ آیا تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کے جسم پر کسی قسم کی بیماری وغیرہ نہیں ہے، اور برس بھی نہیں ہے، کوئی اور بیماری بھی نہیں ہے۔ ایک یہ قول، دوسرا قول یہ ہے، حضرت ابن عباس حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام دنیا سے پردہ کیا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون کو قتل کر کے آگے ہیں، انہوں نے خود ان کو مار دیا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ پہ جب یہ الزام لگا تو حضرت موسیٰ کو اس سے بڑی کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ میں تو اپنے بھائی سے اتنے محبت کرتا ہوں اور پھر میں اللہ کا نبی ہوں اور میری قوم میرے بارے میں کیسے باتیں کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بیٹا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے میں نے ایک امانت پیش کی آسمانوں زمینوں پر، آسمان زمین اور پہاڑوں نے وہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انسان ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے۔ اس میں بیٹا سوال یہ کہ کون سی امانتیں ہیں جو کسی اور نے نہ اٹھائیں لیکن آسمان اور زمین نے اٹھائی؟ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا ہے آدم میں نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا لیکن ان کی طاقت نہیں تھی اٹھانے کی، انہوں نے انکار کر دی، تو آدم کیا تو میری امانت کو اٹھا لے گا؟ حضرت آدم نے کہا یا اللہ وہ تیری امانت ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اور اگر میں اس کو اٹھا لوں تو مجھے اجر کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اگر تو اٹھا لے تو تجھے اجر ملے گا، اگر تو ضائع کر دے تو تجھے عذاب ہوگا۔ تو حضرت آدم نے وہ امانت اٹھا لی۔ اس امانت کے اٹھانے کی وجہ سے پھر آپ جنت میں نہ ٹھہرے، اور جو جنت میں رہے اتنا ہی اثر ہے جتنا اثر سے لے کے مغرب کے وقت تک قائم ہوتا ہے۔ لیکن وہ امانت ہے کیا تھی؟ اس میں پہلا قول کہ امانت سے مراد وہ فرائض ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مقرر کیے تھے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ مطلب اپنے سطر کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال کرنا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت وہ امانت تھی۔ بل اس میں کافی زیادہ مختلف اقوال ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اس امانت سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی امانت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت نصیب ہوئی ہے یہ انسانوں کو ہی نصیب ہوئی ہے، اور خدا کی معرفت ہی کی وجہ سے انسان رب کا خلیفہ بنا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظلم بھی ہے جہول بھی ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں اور جہول کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس پہ خود ظلم کرنے والا ہے۔ جب انسان اس امانت کو اٹھایا تو وہ گویا اس نے اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالا۔ تو ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اور جہول کا معنی یہ ہے کہ نتیجے کی پرواہ نہ کرنا۔ اور اس میں یہ بھی اس میں آتا ہے کہ جہول بربی ہی اپنے رب سے جاہل ہے، اور ظلم یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ مطلب وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ چلو اس